اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین ناظرین، آپ کا میزبان ڈاکٹر افضال الحق صدیقی حسب معمول آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں ایسی دوائی کے بارے میں آپ سے نالج شیئر کرنے جا رہا ہوں جو خواتین اور بچیوں کی دوائی ہے۔ اسے ساریکا انڈیکا کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور یہ دوا ایک درخت کی چھال سے تیار ہوتی ہے جو کہ امراض رحم کی ایک لاسانی دوا ہے۔ اس کے افعال و خواص ایلیٹرس فیرینوسا کے مشابہ ہیں۔ ایلیٹرس فیرینوسا بھی ایک ہماری دوائی ہے، یعنی کہ اس کے خواص جو ہیں اس دوائی سے ملتے جلتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو آج ذکر ہو رہا ہے یہ اشوکا کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اشوکا جو ہماری ہومیوپیتھی کی ایک بڑی معروف دوائی ہے جو کہ خواتین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بے مثال ہے۔ اشوکا زمانہ قدیم سے امراض رحم میں استعمال ہوتا چلا آیا ہے۔ اس کا مدر ٹنکچر تیار کرنے کے لیے ایک حصہ چھان کر جو کوب کر کے 9 حصہ سٹرانگ ڈائلیوشن میں ملا کر بذریعہ پرکولیشن مدر ٹنکچر تیار کیا جاتا ہے۔ خام صورت میں اشوکا رحم کے لیے تسکین دینے والا اور خشک کرنے والا ہے۔ یہ خون حیض کی زیادتی کے لیے مفید ہے۔ یہ ایسی حالتوں میں مفید ہے جہاں ارگٹ استعمال کرنا مقصود ہو۔ یہ رحم سے ہر قسم کے زائد اخراج کو روکنے کے لیے مفید ہے۔ اشوکا جو ہے یہ اس کی مریضہ جو ہے وہ مہربان اور اچھی طبیعت والی ہوتی ہے، بات جلدی بھول جاتی ہے اور آسانی سے یہ مریضہ رونے والی ہوتی ہے، یعنی اس کا فوراً دل کر جاتا ہے رونے کے لیے، پرساٹیلا کی طرح۔ پرساٹیلا ہماری ایک دوائی ہے، اس میں بھی یہ رونے والی عادت پائی جاتی ہے۔ تو یہ مریضہ جلدی طیش میں آ جاتی ہے اور جلدی تھک جاتی ہے۔ مریضہ اکثر کام کاج سے بھی جان چھڑاتی ہے، چاہتی ہے کہ میں ذرا آرام کروں، لیٹی رہوں۔ حاضرین و ناظرین، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہومیوپیتھک ادویات علامات پر دی جاتی ہیں، اور یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ علامات ہیں، یعنی اگر اس طرح کی علامات ہیں تو اشوکا دوائی دی جا سکتی ہے۔ آخر میں اشوکا کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ دوائی کیسے کھلانی ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ شدید سر درد، خاص کر دانی کنپٹی پر، ایسا سر درد جو رحم کی خرابی کی وجہ سے ہو، چہرہ پر کبھی زردی اور کبھی سرخی کا نمودار ہونا، پھر زردی کا چھا جانا، چہرے پر پھنسیاں، منہ خشک، پیاس زیادہ ہے، زبان سفید میل کی تہ، بھوک کی کمی، خوراک سے نفرت، کھٹی چیزوں سے جیسے اچار وغیرہ کھانے کی خواہش، پیٹ ہوا سے بھرا ہوا اور تنا ہوا، انتڑیوں سے بدبودار ہوا کا اخراج، ڈکار آنا، کلنج کی قسم کا شام کے وقت درد ہونا، پاخانہ جو ہے وہ سدوں والا جو ہر تیسرے یا چوتھے روز آئے، کمر میں درد، مقد میں بے چینی، خون یا بغیر خون والی بواسیر، مسوں کے درد کے ساتھ۔ یہ مردوں میں بھی خصیوں کی شدید خارش میں استعمال ہوتی ہے، جرائن مزی، رات کو خواب میں پریشانی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اس کے علامات جو ہیں وہ زنانہ ہیں، اور زنانہ خصوصی علامات مزید یہ ہے: ایام ماہواری بند یا بے قاعدہ اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا شدید سر درد، نیز پیٹ کے نچلے حصہ میں، کمر میں اور ٹانگوں میں درد، رحم کے مقام پر شدید کلنجی درد، خون ماہواری کم مقدار میں، زرد، بدبودار اور سیاہ رنگ کا، چھیچھڑوں والا اور درد کے ساتھ آنے والا۔ بلوغت کے باوجود ماہواری کا خون نہ آئے تو اشوکا کیو دوائی ہوتی ہے۔ کیو میں ہی زیادہ مستعمل ہے۔ چھوٹے پیشاب کی علامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بار بار پیشاب آنا اور رات کو بستر میں بلا ارادہ پیشاب خطا ہونا، ناف نلو میں درد، خصیت الرحم میں درد، ایام کی زیادتی اور لیکوریا، نیز سانس لینے سے تنگی، یعنی کہ سانس لینے میں تنگی، دل کی دھڑکن جو حرکت کرنے سے بڑھ جائے، ہاتھ پاؤں میں کمزوری اور تھکاوٹ، نیند میں خوفناک خواب آئیں، یعنی کہ ڈراؤنے خواب آئیں، اور سفر کرنے کے خواب دیکھنا، چہرہ سرخ اور شرمیلا، ناک سے مواد کا اخراج۔ خواتین و حضرات، آج حضرات نہیں، آج صرف خواتین یا بیٹیاں اور بہنیں جن سے میں مخاطب ہوں، چونکہ یہ ان کی دوائی ہے اور یہ تسکین دینے والی دعا ہے۔ اب ذرا حکمت کی روح سے بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ اشوکا کیا کرتی ہے اور اشوکا کیسے استعمال کی جاتی ہے۔
اختناق الرحم حکمت میں اس کو جو ہے نا شوکا کی چھال کو استعمال کیا جاتا ہے، اور حکمت میں بھی یہ کثرت طمس یعنی ماواری کی زیادتی، سیلان الرحم یعنی لیکوریا، اور اختناق الرحم اور بواسیر دموی یعنی جس میں خون آتا ہو، ضعف الرحم میں فائدہ کرتی ہے۔ 5 گرام اشوکا کی چھال کا سفوف دن میں 3 مرتبہ پانی یا دودھ کے ساتھ کھلائیں، رحمی عوارضات کے لیے بہت مفید ہے۔ یا 10 گرام اشوکا کی چھال کا جو شاندہ بنا لے اور ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا کر کے استعمال کریں، گرم نہ استعمال کریں۔ تمام عوارضات میں مفید ہے، خواتین کے تمام عوارضات میں۔ ہندوستانی ڈاکٹروں نے جن کو دیسی ادویہ میں دلچسپی تھی، انہوں نے جب اس دوا کو استعمال کر کے تجربہ کیا تو بہت فائدہ مند ثابت ہوئی، تو اس کی شہرت پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ اس دور میں زیادہ تر وید اس کو استعمال کرتے تھے۔ معزز خواتین اور بہنوں بیٹیوں، یہ اشوکا رحم کے لیے بہترین ٹانک ہے، بلکہ قوت بخش ٹانک ہے۔ یہ رحم کی ہر بدنظمی کو آسان طریقے سے ٹھیک کرتی ہے کہ کوئی دوسری دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علامات کے مطابق یہ اکیلی یا کسی دوسری مماثل دوا کے ہمراہ دے کر زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکوریا کے پرانے کیس بانجھ پان کی ہسٹری کے ساتھ بھی اشوکا سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ طریقہ استعمال اس کا کچھ اس طرح سے ہوگا۔ ہومیوپیتھک طریقہ کے مطابق اشوکا کیو کے 5 تا 10 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، اور یہ تقریباً 4-5 ماہ تک استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اشوکا خصیت رحم کو طاقت بھی دیتی ہے۔ رحم سے زیادتی، بندش خون دونوں صورتوں میں مفید ہے۔ عام طور پر یہ چھوٹی طاقتوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، کیو سے زیادہ 3-6-12 طاقت میں، لیکن آپ نے کیو طاقت استعمال کرنی ہے اور کیو پر بھروسہ رکھیں آپ۔ یہ تمام علامات جو میں نے بتائی ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی قابل بھروسہ دوا ہے۔ حیض دیر سے ہوں، بے قاعدہ ہوں، یہ مفید ہے۔ کم عمر لڑکیوں میں لیکوریا ہو جس کی وجہ سے بچیوں کی صحت گری لگتی ہو، باوجود اچھا کھانے پینے کی بھی صحت ٹھیک نہ ہو، اور مینسز دیر سے ہوں اور بے قاعدہ ہوں، یہ مفید ہے۔ اور لیکوریا کو درست کرتی ہے، بار بار پانی پینے کو دل کرتا ہے، دودھ اچھا نہیں لگتا، بستر پر پیشاب بھی، جوان بچیاں جو ہے اس کو بعض اوقات، یا چھوٹی بچی میں بستر پر بھی پیشاب کرنے کی علامت پائی جاتی ہے۔ اور جوان اور بے اولاد بچیوں کو اس کو پینے سے گود ہری ہوئی ہے۔ غرض یہ خواتین اور بچیوں میں اور بچیوں کے لیے بہت مفید دوائی ہے۔ اشوک کے لفظی معنی ہیں تمام بیماریوں کو شفا مند کرنے والا۔ شاستروں میں رشی فرماتے ہیں کہ عورت نہا کر اور جسم اور دل کو پاک صاف کر کے اس تہوار کے دن، یعنی جو موسم بہار میں ہوتا ہے، اس کی 8 کلیاں کھا لے تو اس کے تمام حیض کے مسائل ختم ہوں گے، اور جسے بچہ نہیں ہوتا اس کی گود بچوں سے بھر جائے گی۔ بانجھ پان میں 5-7 قطرہ فی مرتبہ پانی میں ڈال کر 5 ماہ تک استعمال کرائیں تو بانجھ پان دور ہو جاتا ہے۔ الغرض خواتین حضرات، آپ کا آج کافی ٹائم لیا ہے۔ دراصل یہ جو میں نے علامات بیان کی ہیں، یہ صرف خواتین سے ریلیٹڈ بیان کی ہیں، اور زیادہ جو گھریلو مسائل میں جو امراض آتی ہیں وہ بیان کیے ہیں، ورنہ اس کے فوائد اور علامات اور بھی کافی ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کے لیے فی الحال یہ جو میں نے بتایا یہ عام لوگوں کے لیے، عام خواتین کے لیے یہ کافی ہے۔ امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی مستفید ہونے کا موقع ملے۔ ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی کو اجازت دے۔ آج کی بات بھی وہی ہے، نماز اور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور بچوں کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، اور اپنا خیال رکھیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔